کر اٹھتا ہے۔ اس میں ہے اب بات بڑی غور طلب کہ پھر انر کور کو علیحدہ سمجھا جائے کہ مغربی تہذیب کا انر کور کیا ہے، اور وہ در حقیقت اس تہذیب کے بھی اوپر آنے کا اصل سبب وہی ہے۔ بہرحال یہ اب ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ محترم و مکرم صدر مجلس، محترم اراکین و کارکنان مرکزیہ مجلس اقبال لاہور، اور معزز خواتین و حضرات، اگرچہ اس سے قبل بھی متعدد بار بیع بمجلس اقبال و یک دو ساغر کش، کیا معنی اس کے؟ بیع آؤ بمجلس اقبال، اقبال کی مجلس میں آؤ، و یک دو ساغر کش، اور ایک دو ساغر چڑھاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے علم، حکمت، اس کی جو بھی اس کے پیغام ہے، اس کے کچھ حصہ اس سے حاصل کرو۔ اگرچہ اس سے قبل بھی متعدد بار بیع بمجلس اقبال و یک دو ساغر کش کے مصداق مجلس اقبال میں شرکت و شمولیت کی سعادت حاصل ہو چکی ہے، لیکن اس بار جس انداز میں اس بندہ ناچیز کا اعزاز و اکرام فرمایا گیا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مناسب الفاظ واقعتاً میرے پاس موجود نہیں ہیں، لہذا مجبوراً ملک نصر اللہ خان عزیز مرحوم کے الفاظ مستعار لے رہا ہوں کہ ایک بندہ عاصی کی اور اتنی مداراتیں۔ یہاں یہ غلطی ہے، یہ ملک نصر اللہ خان عزیز کا نہیں ہے یہ مصرع، بلکہ مولانا محمد علی جوہر کا ہے۔ یہ ذرا عاکف کو نوٹ کرا دیں کہ یہ آئندہ کے ایڈیشن میں اس کی اصلاح کریں۔ مجھے آج ہی صبح کی فلائٹ سے شام الہدا کے مستقل پروگرام کے لیے کراچی روانہ ہونے آنا تھا، لیکن مجلس اقبال میں شرکت کی سعادت کے لیے یہ ادنا سا تردد تو ہرگز کوئی قربانی نہیں کہ یہاں سے سیدھا ایئرپورٹ اور ایئرپورٹ سے سیدھا تاج محل ہوٹل کراچی پہنچوں۔ البتہ منتظمین مجلس کا یہ احسان عمر بھر یاد رہے گا کہ انہوں نے خاص طور پر میری شمولیت کے لیے مجلس کا آغاز اپنے طے شدہ پروگرام سے 1 گھنٹے پہلے کیا۔ میں نے جب کہا کہ میری تو سیٹ بک ہے، مجھے جانا ہے، ان کا شام 1 گھنٹے پہلے اپنی مجلس شروع کر لیتے ہیں، لیکن آپ اس میں ضرور شرکت کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنی اس محرومی کا احساس بھی شدت سے ہے کہ آج سے 1.5 سال قبل کی ایک مجلس، اسی طرح کی ایک مجلس کی طرح آج بھی مجھے اپنی گفتگو ختم کرتے ہی آداب مجلس کے خلاف فوراً روانہ ہو جانا ہوگا، کیونکہ مجھے تو فلائٹ پکڑنی تھی، اور اس طرح میں اپنے سے بدرجہ عالم و افضل اصحاب علم و فضل کے افکار و خیالات سے مستفید نہ ہو سکوں گا۔ بہرحال ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ کے مصداق جو میسر آ گیا ہے غنیمت ہے۔ اس کے کیا معنی ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ؟ منصوری صاحب جی، ہوا یہ کون سا فعل ہے؟ یدرکو، مضارع معروف ہے، مجہول ہے، مجہول ہوگا۔ تو جو حاصل نہ کیا جا سکے، کلہ، کل کا کل، لا یترو کو نہیں چھوڑ دیا جاتا، یہ پھر مضارع مجہول ہے۔ کلہ، کل کا کل، یعنی اگر کوئی شے کل مل نہیں سکتی تو کل کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ جو مل سکے وہ تو لو۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک شے اگر آپ بتمام و کمال حاصل نہیں کر سکتے تو چھوڑو، تو دوا کرو، اس سے بالکل کوئی تعلق نہ رکھو۔ ایک یہ ہے کہ بھائی جو بھی کچھ اس میں سے حاصل کیا جا سکے وہ تو حاصل کر لو، پورا نہ صحیح تو کم صحیح۔ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، ایسا نہیں ہوتا کہ جو شے کل کی کل حاصل نہ کی جا سکے اسے کل کے کل کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ یہ ہے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں آل اور نن، یا تو ہو تو سب ہو، نہیں تو زیرو۔ یہ جو ہے یہ فزیولوجی میں یہ ایک لا ہے، اور اس کا بھی میرے دروس میں بہت دفعہ حوالہ آیا، آل اور نن، اس لیے کہ مسکولر جو کنٹریکشن ہوتی ہے، مسکولر فائبر جو ہے، اس کا اصول یہ ہے کہ وہ کنٹریکٹ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ادھورا کرے، یا بالکل سٹیمولس جو ہے اتنا کمزور ہے کہ وہ کنٹریکٹ کرے گا ہی نہیں، جب کرے گا تو پورا کرے گا۔ یہ نہیں کہ اگر ہلکا سٹیمولس ہے تو ہلکا کنٹریکشن ہو، زیادہ اسٹرانگ سٹیمولس آ گیا زیادہ اسٹرانگ کنٹریکشن ہو، بلکہ وہ آل اور نن لا ہے وہاں۔ لیکن یہاں اس آل اور نن لا کے خلاف ہے کہ اگر کوئی شے کل نہ مل سکے تو جتنی مل سکے وہ تو غنیمت ہے۔
بہت سے حضرات یقیناً اس پر حیران ہوں گے کہ میں اپنی روایت کے اکثر خلاف آج اپنے خیالات تحریری صورت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام معمول سے ہٹ کر اس بار مجلس اقبال کے لیے بھی ایک موضوع تجویز کر دیا گیا ہے، یعنی فکر اقبال کی روشنی میں حالات حاضرہ اور ہماری قومی ذمہ داریاں۔ اور یہ موضوع اول تو خطیبانہ جوش سے زیادہ سنجیدہ غور و فکر کا متقاضی ہے۔ ثانیاً اس کا اندیشہ ہے کہ زبانی گفتگو کی روا روی میں اس کا کوئی اہم گوشہ تش نہ رہ جائے۔ پھر ایک خواہش یہ بھی ہے کہ یہ باتیں جد از جد وسیع پیمانے پر لوگوں کے سامنے لائی جائیں اور من و عن شائع ہوں، لہذا نون والقلم وما یسطرون کے مطابق ذہن و لسان کے مابین قلم کو زبان کی شیرازہ بندی کے ذریعے کے طور پر استعمال کر رہا ہوں۔ یہ جملہ آپ مجھے سمجھائیں گے؟ کتاب بھی نہیں ہے اپنے پاس، سن بھی نہیں رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ احمد افضال نون والقلم وما یسطرون کے مطابق ذہن و لسان کے مابین قلم کو خیالات کی شیرازہ بندی کے ذریعے کے طور پر استعمال کر رہا ہوں، کیا مفہوم ہے اس کا؟ بجائے نہیں، درمیان میں، یعنی یہ کہ ایک شکل تو یہ ہوتی کہ ذہن سے براہ راست زبان پر آتے ہیں، یہ خطیبانہ انداز ہوتا ہے۔ ایک ذہن نے پہلے قلم کو حکم دیا، قلم نے لکھ لیا، اب زبان اس قلم سے لکھے ہوئے کو پڑھ رہی ہے، تو گویا کہ ذہن اور زبان کے درمیان آ گیا قلم۔ اور قلم کے ذہن اور زبان کے درمیان آنے کا فائدہ کیا ہے کہ شیرازہ بندی جو ہے اس کی، انگریزی میں کیا کہتے ہیں آپ مضمون نویسی کو؟ کمپوزیشن۔ کمپوزیشن what does it mean? To compose۔ آپ کے خیالات ہیں، کوئی نظریات ہیں، now you compose them۔ کمپوزیشن وہ میوزک کی بھی ہوتی ہے، کمپوزیشن شاعری کی ہوتی ہے، کمپوزیشن نثر کی ہوتی ہے، تو ہے تو کمپوزیشن۔ اردو میں اس کے لیے کیا لفظ ہے عربی میں؟ انشاء۔ اصل میں انشاء پہ پردازی جو اضافہ کیا گیا ہے، تو انشاء عربی کا لفظ ہے اور پردازی فارسی کا ہے۔ انشاء خود کافی ہے عربی میں، انشاء، اور انشاء کے کیا معنی ہوں گے؟ مادہ کیا ہے اس کا؟ ہے جی نشأنا، یہ مادہ ہو گیا، 4-5 حروف بول دیا آپ نے، مادہ تو صرف ہی ہوتا ہے۔ نون شین یا حمزہ، نون شین حمزہ، اچھا اس سے باقی فارغ ہونا ہی انشاء۔ اور نشأ کے معنی کیا ہے؟ اٹھنا، نشأت ثانیہ جو آپ نے پڑھا ہے۔ دوسری مرتبہ اٹھنا، اسلام ایک مرتبہ اٹھا پھر گرا۔ اب ہماری ساری یہ جدوجہد کائے کے لیے ہے؟ اسلام کی نشأت ثانیہ، جو پہلا کتاب آپ نے پڑھا ہوگا اپنے اس کورس میں، لٹریچر، جو آپ کو ویڈیو کے ذریعے سے دکھایا گیا، اسلام کی نشأت ثانیہ، نشہ۔ لیکن جس چیز کا نام ہے ہمارے ہاں جو نارکوٹکس، وہ نشہ ہے، وہ ہے کے ساتھ ہے نشہ۔ تو اس میں اب منشیات اور یہ جو لفظ بنا دی گئے بالکل غلط ہیں، یہ عربی کے الفاظ عربی کے وزن پر لے آئے ہیں، لیکن وہ نشہ سے ہے۔ نشہ کے معنی تو اٹھانا ہے، اور نشہ گراتا ہے، تو ہوگا بھی تو منشہات ہونا چاہیے، نشہ والا۔ لیکن صحیح لفظ اس میں یہی ہے کہ نشہ آور،
اس لیے کہ غالباً عربی کا لفظ نہیں، یہ نشہ جو ہے فارسی کا لفظ ہے، تو وہاں سے یہ نشہ آور ادویات، نشہ لانے والی ادویات، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی، گرتوں کو تھامنا، گرتوں کو اٹھانا اصل کام ہے، نہ کہ گرانا، تو نشہ پلا کے گرانا تو سب کو، وہ نشہ ہے، نون شین اور ہا، اور یہ نشہ نون شین اور حمزہ اس سے بنا انشاء۔ کوئی صاحب ایسے ہیں کہ جو بتا سکیں کہ قرآن مجید کی ایک سورت میں یہ الفاظ ایک ہی جگہ پر بہت مرتبہ آئے ہیں؟ جی سورت کا نام بتائیں نا، آپ کیا آیت پڑھ رہے ہیں؟ تشاؤ تو لفظی اور نشہ سے کیا ہو گیا ہوتا ہے؟ وہ شاء ہے، چاہنا، شاء یا شاء، شین الف آ گیا وہاں، تو آپ یہ نون ہے پہلے، یہ بیسک سینس ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے مادوں کے بارے میں۔ جی سورہ واقعہ، آپ حافظ ہیں؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن صحیح ہے یہ سورہ واقعہ کا جو آخری رکوع ہے تیسرا، اس میں یہ لفظ کئی بار آیا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، آخرت کے لیے دلیل دی گئی، تم پہلی مرتبہ کے اٹھان کو جانتے ہو، تمہیں گندے پانی کی ایک بوند سے اٹھا کر کہاں تک اللہ نے پہنچا دیا، تو کیوں اس سے سبق حاصل نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کر سکتا ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، پہلی مرتبہ کا اٹھنا، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ اسی طریقے سے فرمایا أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ۔ اب دیکھیے انشاء سے فاعل کیا بنا؟ منشی، یہ جو منشی کا لفظ ہے جو آج ہمارے ہاں بڑا ہلکا سا بن گیا ہے، کسی زمانے میں یہ بہت قیمتی لفظ تھا، جیسے مولوی بڑے ادب کا لفظ ہوتا تھا، مثنوی، مولوی، معنوی، مولوی بہت اونچا لفظ ہوتا تھا، اب اسے کہاں گرا دیا؟ منشی، جو بہترین انشاء پرداز ہو، جو بہترین اپنے خیالات کو اٹھائے اور پھر اس کا دانا بانا بنے اور پھر اس کو منتقل کر سکے، کمپوز کر سکے، منشی۔ تو منشی کے معنی یہ تھے۔ چلیے عنوان میں اختیار کردہ ترتیب سے ذرا ہٹ کر میں پہلے حالات حاضرہ کے ضمن میں اپنا مشاہدہ اور تجزیہ پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اب اس میں سے آپ میں سے کچھ تو بہت ہی نابالغ ہوں گے اس وقت، آج سے ظاہر بات ہے کہ 10 سال پرانی بات ہے یہ، لیکن کچھ اگر ذہن میں دھندلا سا نقشہ کچھ لوگوں کی ہو تو ذہن میں لائیں پاکستان کے کیا حالات تھے۔ آج ہر شخص یہ محسوس کر رہا ہے کہ ہم نے معمار پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے اس اندیشے کے عین مطابق جو ان کے اس تاریخی جملے میں سامنے آتا ہے، God has given us a golden opportunity to prove our worth as architects of a new nation. And let it not be said that we didn't prove equal to the task. اللہ نے ہمیں ایک بڑا سنہری موقع دیا ہے کہ ہم ایک نئی قوم کی تعمیر کے ضمن میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں، کہ واقعتاً ایک نئے ملک، نئی قوم کی تعمیر کی بڑی صلاحیت اس قوم کے اندر موجود تھی۔ It's a golden opportunity، یہ پاکستان بننے کے فوراً بعد کی بات ہے۔ God has given us a golden opportunity to prove our worth as architects of a new nation. And let it not be said، اور دیکھنا کہیں یہ نہ کہا جائے that we didn't prove equal to the task، کہ ہم اس کام کے اہل ثابت نہ ہو سکے۔ تو قائد اعظم کے الفاظ کے مطابق ہمیں اپنی نااہلی اور عدم قابلیت کا بھرپور ثبوت دیتے ہوئے ان کے قائم کردہ پاکستان کو تو آج سے لگ بھگ 14.5 سال قبل دولخت کرا لیا تھا۔ اب وہ 24.5 برس ہو گئے، 10 برس کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں اس تحریر کو۔ اب اندیشہ ہے کہ مفکر اور مصور پاکستان علامہ اقبال نے 1930 میں جس پاکستان کا خواب، an independent Muslim state at least in the north west of India،
سن 30 میں علامہ اقبال نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا اس میں ایسٹ پاکستان شامل نہیں تھا. اس لیے اس میں دیکھیے کہ پہلے قائد اعظم کی بات کی ہے کہ قائد اعظم کے ہاتھوں جو پاکستان بنا تھا وہ 2 خطوں پر مشتمل تھا، ویسٹ پاکستان، ایسٹ پاکستان. اس کو تو ہم توڑوا چکے، لیکن اب بھی یہ غنیمت ہے کہ وہ جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا وہ پاکستان ابھی موجود ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی مزید نااہلی کا ثبوت دیتے ہوئے اس کے بھی حصے بکھرے کرا دیں. جس کا خواب an independent Muslim state at least in the northwest of India کی صورت میں دیکھا تھا، کہیں ہم اسے بھی اپنی نااہلیوں کے بھیٹ نہ چڑھا دیں اور اس طرح بر صغیر پاک و ہند کی مسلم قوم کی نصف صدی سے زائد عرصے پر پھیلی ہوئی مساعی حبط اعمال کے حسرتناک انجام سے دوچار نہ ہو جائیں. مسلم لیگ کا آغاز ہوا 1906 میں، پاکستان بنا 1947 میں. 41 برس کی مساعی تھی، تقریباً نصف صدی کی، جو پاکستان کی شکل میں ظاہر ہوئی. تو اگر پاکستان ختم ہو جاتا گویا کہ حبطت اعمالہم، وہ ساری محنت اکارت گئی، ضائع ہو گئی. ایسا نہ ہو جائے. اس لیے کہ ایک طرف خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری کے مصداق، تا حال بے آئینی ہی سرزمین پاکستان کا آئین ہے. کوئی قانون ہے ہی نہیں، کوئی دستور ہے ہی نہیں. گویا قمری حساب سے اپنی قومی زندگی کے 40 سال پورے کر چکنے کے باوجود واضح رہے کہ آنے والے ماہ رمضان مبارک کے 27ویں کو یہ 40 سال پورے ہو جائیں گے. اور آج جب ہم پڑھ رہے ہیں تو جو رمضان گزرا ہے اس کے 27ویں کو 50 سال پورے ہو چکے ہیں. ہم 40 سال عمر عزیزت گذشت، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت کے مصداق سیاسی اور دستوری اعتبار سے ہنوز نابالغ ہیں. اس فارسی شعر کا ترجمہ کیا ہے؟ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرو. 40 سال، یہ تے کے کیا معنی ہے؟ ایک حرف چھوڑ رہے ہو نا، بیچ میں کھاؤ نہیں نا اس کو. عزیزت، تیری عمر کے، تیری عمر عزیز کے 40 سال گزر چکے ہیں. تے جو لگ جاتا ہے نا تو یہ فارسی میں تیرے کا معنی دیتا ہے. 40 سال عمر عزیزت گزشت، جس سے گفتگو کی جا رہی ہے کہ اے میرے مخاطب، تیری عمر کے 40 سال عمر عزیز کے گزر چکے ہیں. مزاج تو از حال تفلی نہ گشت، حال طفلی، تمہارا مزاج ابھی، تمہاری عمر کتنی ہو گئی ہے؟ 41. تو وہ بچپنے سے نکل آئے کہ نہیں؟ کہیں یہ شعر مصداق اس کا تم پر اپلائی تو نہیں ہو رہا کہیں؟ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت کے مصداق سیاسی اور دستوری اعتبار سے ہنوز نابالغ ہے. تو دوسری طرف صاف نظر آتا ہے کہ آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، اور چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں کے مصداق. اس قافلہ ملی کی کوئی منزل معین ہے ہی نہیں، اور یہ ہجوم مومنی بے مقصدیت کے صحرائے تیہ میں بالکل اس شان سے بھٹک رہا ہے کہ کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں، اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہیں. 10 سال کے بعد آج پھر پاکستانی قوم بالکل اس کیفیت کے ساتھ دوچار. اب کل جو حادثہ ہوا ہے اور جو بھی واقعہ ہوا ہے، اٹ کین فلیئر اپ. یہ سن 69-70 کی کیفیات بھی بن سکتی ہیں، یہ سن 77 کی کیفیات بھی بن سکتی ہیں، لیکن سن 69-70 کی ساری جو بھی تھی اکھیڑ پچھاڑ، اس سے بھٹو صاحب برآمد ہو گئے تھے. سن 77 کی اکھیڑ پچھاڑ سے ماشاء اللہ آ گیا تھا. کوئی مثبت، کوئی مستحکم، کوئی اسلام کی طرف پیش رفت والا کوئی نظام نہیں آ پایا. ابھی تک ہم وہیں کھڑے ہیں. اور آج کے حالات میں اس خطبے کا مطالعہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم ہے.